الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد حضرات، میں کسی طوالت کے بغیر کسی طرف بھی اب نہیں جانا چاہتا. تاریخ اور خدمات کے حوالے سے کچھ امیر پنجاب نے بیان فرمایا. علامہ عبدالرشید حجازی صاحب جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے بڑے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کے عظیم پرکری سے لے کر اب تک ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں علامہ رانا شفیع خان پسروری صاحب، وہ انشاءاللہ تاریخ اور خدمات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بیان فرمائیں گے. میرے دائیں اور بائیں علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے. الحمدللہ میں صرف ان کی موجودگی میں یہ ایک حق ہے جو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اعزاز آج یوم تاسیس سیمینار کا مرکزی جمعیت اہل حدیث سی پی گجرانوالے کو ہے کہ جس نے یہ یوم تاسیس کا سیمینار رکھ کر پاکستان کی اہل حدیثوں کو، عوام کو، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام دے دیا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ تاریخ اور یہ خدمات ہے. میں اس حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سی پی گجرانوالے کے امیر صاحب اور ناظم صاحب اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ ہیں تاریخ تو میرے دوست اور بھائی اور صاحب ہی بیان کریں گے، اس طرف ایک لمحہ بھی نہیں جانا چاہتا. میں یہ صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اور یہ دائیں بائیں مؤثر خطباء، یہ مؤثر عوام، جب پورے ملک میں اہل حدیث، یہ تو وہ ہیں کہ جناب علی جن کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے تھے تو طالب حدیث کو، حدیث پڑھنے والوں کو، حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں رسول کریم کی وصیت مبارک ہو جو رسول کریم نے ہمیں وصیت کی.
اور کہا تھا کہ ہم تمہارے لیے مدرسوں کو کشادہ کریں اور تمہیں حدیث کا علم سمجھائیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے فَإِنَّكُمْ خَلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، کہ تم ہی تو ہمارے جانشین ہو اور تم ہی تو ہمارے بعد اہل الحدیث ہو، تم ہی تو قیامت تک وہی جماعت ہو، وہی تنظیم ہو اور وہی تم لوگ ہو کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے کہا تھا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یسرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة، کہ یہی وہ جماعت ہے کہ دنیا اس کو مٹانے پہ آئے گی، لیکن قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کسی ایک چیز میں شراف اور نقص نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی بیس اور جو بنیاد ہے وہ خالصتاً وحی الہی پہ ہے۔ وحی الہی صرف نام ہے اور کتاب و سنت کا، اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور یہی تو وہ جماعت ہے، یہی تو وہ مسلک ہے حافظ صاحب کہ جناب جس کے بارے میں رسول کریم نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ آئیں گے من حیث الجماعت جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے، اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، کہ قیامت کے دن آئیں گے اور القول البطیل استخابی صفحہ نمبر 189، اور کہیں گے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے انتم اصحاب الحدیث، تم ہو اصحاب الحدیث، تم ہو وہ جو حدیث کی خدمت کرتے تھے، اور تم ہو کہ جنہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا اس کی نشر و اشاعت کی، جس پلیٹ فارم کا نام تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس کو آج 75 برس ہوئے ہیں۔ جاؤ، یہ میں کھل کر یہ بات کرتا ہوں، میرے علماء کی جماعت تشریف فرما ہے، امیر پاک پنجاب تشریف فرما ہے، رانا شفیق قصوری تشریف فرما ہے۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اتحاد کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اتحاد کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر اتحاد عدل اور انصاف پہ مبنی نہ ہو، اگر کسی اتحاد کی ظلم کے اوپر اس کی بنیاد ہو، اس اتحاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس تنظیم سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہوتی تو دنیا میں بڑے بڑے اتحاد سامنے آئے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث اس اتحاد کا نام ہے، اس نظم کا نام ہے، اس جماعت کا نام ہے، اس تنظیم کا نام ہے کہ جس کا تعاون صرف اللہ کی کتاب کے لیے ہے، نبی کی حدیث کے لیے ہے، اور کوئی تعاون نہیں ہے اس کے مانوی اور صحیح کوئی اور نظام نہیں ہے۔ تو کہا القول البدی میں فرمایا تکتبون الصلاۃ علی النبی، کیا تم وہی جماعت ہو تم میرے نبی پہ درود لکھتے تھے، پڑھتے تھے، جب حدیث کا درس دیتے تھے تو وہ کہیں گے ہاں، اللہ کی طرف سے اسی وقت ایک حکم ہوگا کہ انطلقوا الی الجنہ، جاؤ تم جنت کی طرف چلے جاؤ، تم نے جو کچھ کیا تمہارا اتحاد کتاب و سنت کے لیے تھا، تمہاری جماعت کتاب و سنت کے لیے تھی، تمہارا منہج اور جو مسلک تھا وہ میری وحی الہی تھی، تمہاری صبح و شام کی سکرم
اور جو فرق تھا اس میں صرف یہ ایک ہی چیز تھی کہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا. یہ ہے وہ مسلک، یہ ہے وہ جماعت. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا اسٹیٹس. لیکن اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کے بارے میں صرف ایک ہی شعر تلخیص کا پڑھنا چاہتا ہوں. اور کیونکہ میرا جو علمی مسئلہ ہے وہ جامع اسلامیہ ہے، میرے اساتذہ میں سے شیخ الحدیث علامہ ابو برکات ہیں، اور آج جو حیات ہیں وہ حافظ الیاس صاحب حقی ہیں، حافظ امین محمدی صاحب ہیں، اور اللہ قبر منور فرمائے جناب مولانا محمد اعظم صاحب، قاری شہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. وہ میرے استاد تھے اور الحمدللہ ہم نے ان سے کتابیں پڑھی تھی، جنہوں نے ہماری ترسیمی اور ہماری تربیت کی، جن کے پاس جا کر ہم نے عصبیت کو سیکھا، جن کے پاس بیٹھ کر جماعتی اور تنظیمی بنگلے اور جوش اور ہم نے اس عصبیت کو پڑھا. ان کا نام تھا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب. اس لیے اس میں یہی بات کرتا ہوں، فہرست تو بہت لمبی ہے اسلاف کی. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.